اس سے پہلے کہ ہم پردے کی ڈیٹیلز میں جائیں کہ وہ ہے کیا اور کس کس کے لیے ہے، یہ بات عرض کرتا چلوں کہ پردہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہوتا ہے، صرف عورتوں کے لیے نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کسی بھی کام کی اہمیت ہماری نظر میں واضح نہ ہو، اس کے فوائد سے آگاہی نہ ہو، جس نے وہ کام کرنے کو کہا ہے اس ذات سے کوئی دلچسپی نہ ہو یا اس کے مرتبے کی آگاہی نہ ہو، تو وہ کام کرنا بہت دشوار لگتا ہے۔ پردہ یا حجاب بھی ایسا ہی ایک حکم ہے جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت سے غلط تصورات رائج ہیں اور مکمل معلومات ہمیں حاصل نہیں ہیں۔ اوپر سے ماڈرنزم اور سیکولرزم کا طوفان اسے اور مشکل کیے دیتا ہے۔ آج یہ میری کوشش ہوگی کہ پردے کے متعلق یا حجاب کے متعلق ان بیسک کانسیپٹس کو آپ تک پہنچایا جائے کہ جس کو جان لینے کے بعد اور مان لینے کے بعد آپ کو انشاءاللہ کسی اور کی اسسٹنس کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے اندر کا مفتی خود آپ کو گواہی دے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم پردے کی ڈیٹیلز میں جائیں کہ وہ ہے کیا اور کس کس کے لیے ہے، یہ بات عرض کرتا چلوں کہ پردہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہوتا ہے، صرف عورتوں کے لیے نہیں ہوتا۔ دوسری بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں پردہ کیوں کرنا ہے، وائی شوڈ وی ہیو حجاب؟ تو اس کا سیدھا سا آنسر ہے کیونکہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی محتاجی ہمیں اس دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ ہم چاہے کتنے حسین ہیں، کتنے بڑے سٹیٹس پہ ہیں، کتنا پڑھ لکھ گئے ہیں، ہمیں رب کی محتاجی ہمیشہ رہے گی، ہمیں مرنا ضرور ہے۔ تصور کیجئے کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس ایریا بلڈنگ کا چوکیدار صبح آپ کو آ کے کہتا ہے کہ جی جناب کل سے آپ نے صبح سے ماسک پہننا ہے۔ آپ کہیں گے بھئی آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ماسک کی تعلیم دینے والے، ہم کیوں ماسک پہنے؟ اگلے دن مالک مکان جس کے ہاں آپ کرائے پہ رہ رہے ہیں وہ آ کے آپ سے یہ بات کرتا ہے، آپ اسے بھی کہیں گے کیوں بھائی خیریت ہے، آپ کا ہمارے جسموں پہ کیا اجارہ داری ہے، نہیں پہنتے ہم۔ تیسرے دن اس ملک کے صدر کی طرف سے لیٹر آتا ہے کہ جی آپ نے کل سے ماسک پہننا ہے، آپ کا وہ کیوں ہلکا ہو جائے گا؟ کیوں؟ چلو پہن لیتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، حکومت کا آرڈر ہے۔ اور اگر یہی آرڈر مالک الملک کی طرف سے آئے گا تو کیا وہ کیوں بھی باقی رہ جائے گا؟ تو جان لیجئے کہ یہ حکم ہمارے پیدا کرنے والے کی طرف سے ہے کہ حجاب کا خیال رکھو۔ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، صرف حکم دے دے اس کو مان لینا ہی کافی ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمیں لاجکس بھی دیتا ہے، وائی شوڈ وی ہیو اٹ؟ قرآن پڑھیے، اے عورتوں اپنے آپ کو حجاب میں رکھو تاکہ تم پہچانی جاؤ۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میری ایک کولیگ لیڈی ڈاکٹر تھی، ایک دفعہ ڈیوٹی پہ آئی تو کافی پریشان اور رو رہی تھی، کہتی ہیں کہ جی میں بس سٹاپ سے ہٹ کے تھوڑا کھڑی تھی، پردہ بھی نہیں کرتی تھی، آف کورس میک اپ بھی پورا ہوتا تھا، تو کہتی ہیں کہ میں اپنے جو بس سٹاپ ہے اس سے ہٹ کے کھڑی تھی تو ایک انکل آئے، اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے آفر کرنے لگ گئے۔ میں اس پہ بڑی پریشان ہوئی، میں ان کو بہت ساری سنا کے آئی ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر حجاب کا خیال نہیں رکھیں گے تو پہچانے نہیں جائیں گے کہ آپ ریسپیکٹیبل ہیں کہ دوسرے لوگ ہیں۔ آپ کا حسن اور آپ کا جسم نمائش کے لیے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا اگر آپ حجاب کا خیال رکھیں گے۔ آپ کو لوگ ٹوائے نہیں بنا لیں گے اگر آپ اپنے حجاب کا خیال رکھیں گے۔ اگر ہم اپنی نگاہوں کے حجاب کا خیال رکھیں گے تو ہم اپنے آپ کو برائی سے محفوظ کریں گے۔ جب یہ تمام کام ہوں گے تو معاشرہ بے حیا نہیں ہوگا اور جرائم کی سطح بہت گر جائے گی، موڈیسٹی پریویل کرے گی، صرف ایک حکم پہ عمل کرنے سے جسے آپ حجاب کہتے ہیں، جو کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ حجاب ہوتا کیا ہے، اور اس کے بعد آخر میں آپ سے کچھ سوال کروں گا کہ جو آپ اپنے اندر کے مفتی سے ان باتوں کی روشنی میں پوچھ کے بتائیں گے کہ کیا یہ حجاب ہے یا نہیں ہے۔ تو ناظرین جان لیجئے کہ مرد و زن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے۔ اپنے نامحرموں سے اس کشش کو چھپانا اور دوسرے کی کشش سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بیسیکلی پردہ ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا مینوفیکچرر ہو، وہ اپنی مشین میں اگر کوئی آپشن رکھتا ہے مینیو میں تو اس کے لیے کوئی فنکشن اس نے ڈیفالٹ اس مشین میں رکھا ہوتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کو حجاب میں رکھنے کا حکم دیا ہے تو اس کی سینسیشن بھی اندر دی ہوگی، اس کے لیے سینسرز بھی بنائے ہوں گے۔
ہر مرد ہو یا عورت ہو اگر وہ نارمل ہے تو اس کے ذہن میں اس کی باڈی میں یہ سینس ضرور ہوتا ہے انٹل اینڈ انلیس اس نے اس کو وائلیٹ نہ کر دیا ہو، خراب نہ کر دیا ہو، کہ میری کون سی چیز دوسرے کے لیے اٹریکشن کا باعث ہے، اس کو چھپانا ہے بس. چاہے وہ جسم کو چھپا کے کیا جائے، چاہے وہ اپنے ناز و انداز کو ظاہر نہ کر کے کیا جائے، چاہے وہ اپنی نظروں کو جھکا کے کیا جائے. اب میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے ماخوذ چند احکامات رکھوں گا اور اس کے بعد پھر وہ ایگزامپلز آپ کے سامنے لاؤں گا جس میں فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا. مرد و زن کے لیے حجاب تقریباً ایک جیسا ہے، تھوڑا سا لباس کا فرق ہے. حکم ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے. حکم ہے کہ عورت کے لیے پورا جسم حجاب ہے، چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے علاوہ وہ باقی جسم نہیں کھول سکتی نامحرم کے سامنے. مرد اور عورت نے کپڑے تو پہنے ہو لیکن ان ایریاز پہ جن کو چھپانے کا حکم ہے اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے ہو کہ وہ واضح ہو جائیں، اس کو کرنے کا حکم نہیں ہے. مرد و زن جو کہ نامحرم ہو آپس میں بے تکلف نہ ہو، چاہے وہ کزنز ہیں، چاہے وہ جیٹ دیور ہیں، یا چاہے کوئی دوسرا نامحرم. مرد و زن جو نامحرم ہو ایک الگ کمرے میں ساتھ نہ ہو کیونکہ تیسرا شیطان ہوگا. کوئی بھی اپنے جسم کو نہ سنوارے، میک اپ نہ کرے، پرفیومز نہ لگائے تاکہ اس نیت کے ساتھ کہ دوسرے نامحرم اس کی طرف اٹریکٹ ہوں. اب کچھ سینیریوز لاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کیا یہ حجاب کامل ہے کہ نہیں ہے. سینیریو نمبر 1، ایک خاتون ہے جو مکمل طور پہ برقعے میں ملبوس ہیں لیکن آنکھوں کے اوپر بڑا زبردست میک اپ کیا ہوا ہے اور بڑی بے تکلفی سے نامحرموں سے باتیں کرتی ہیں، کیا یہ حجاب ہے؟ سینیریو نمبر 2، ایک خاتون ہے جنہوں نے سر پہ بہت اچھا سکارف لیا ہوا ہے، نامحرموں سے گپ شپ بھی نہیں لگا رہی لیکن وہ اعضاء جن کو چھپانے کا حکم ہے وہ بڑے واضح ہیں، تو کیا یہ حجاب ہے؟ ایک صاحب ہیں جو جم جاتے ہیں، کپڑے تو پورے پہنے ہیں لیکن لڑکیوں میں گھل مل رہے ہیں اس لیے کہ اپنی باڈی شو کریں اور دوسروں کے لیے اٹریکشن کا باعث بنے، کیا یہ حجاب ہے؟ ایک صاحب ہیں، اچھا لباس پہنا ہوا ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے لیکن لڑکیوں کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں تو جھکاتے ہی نہیں، کیا یہ حجاب ہے؟ تو میرے بھائی اور بہنوں، اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور معاشرے کو ان نحوستوں سے بچانا ہے جس میں ہمارا تقریباً ہر گھر گرفتار ہے، تو ہمیں حجاب کا خیال رکھنا ہوگا. یہاں پہ ایک بات میں ضرور کہتا چلوں کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے بننے سنورنے کا حکم ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہم یہ کام الٹ کرتے ہیں. جب باہر جانا ہو تو خوب تیار ہوتے ہیں اور جب گھر میں رہنا ہو یا گھر آنا ہو تو ہم بڑے برے حالوں میں رہتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے گھروں کی خرابی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی ضرور بنے سنوریں، یہ ضروری ہے. میں اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ لٹ لے کے ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑ جائیں. کسی بھی بات کی تعلیم دینے کے لیے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، صبر کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے میں اور آپ اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں باحیا معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قلوب کو اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سچی، پکی اور دائمی اور شدید محبت سے بھر دے. آمین یا رب العالمین. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.